توجہ، اگر نہیں، یقیناً محبت علی ایمان ہے. پھر ذہن نشین کیجیے، اگر نہیں، یقیناً محبت علی ایمان ہے. اب جن کے سینوں میں محبت علی کا چراغ روشن ہے، فقیر انہیں دعوت دیتا ہے کہ اگر تیرے دل میں محبت علی کا چراغ روشن ہے تو پھر یہ بات ذہن نشین کر لے کہ گناہ کرنے سے یہ چراغ جو روشن ہے یہ مندھم پڑ جاتا ہے. اس لیے خدا فرماتا ہے توبہ کر موالی، توبہ کر عزادار، توبہ کر منتظر یوسف زہرا، کہ تیری توبہ کرنے سے پھر سے تجدید ایمان ہوتا ہے. محبت علی حیدر کرار میں پھر لطف پیدا ہو جاتا ہے، اور جب محبت علی سینہ میں موزن ہو پھر انسان عمل عملا صالحا، اچھے اعمال سر انجام دے. 3 کام خدا کہتا ہے میرے بندو تم کر لو، پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ تو سنو میرا کرم کیا ہے. میں تمہارے گناہوں کو کاٹوں گا نہیں، میں تمہارے گناہوں کو مٹاؤں گا نہیں. تو پروردگار پھر کیا کرے گا؟ کہا فَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا حَسَنَاتٍ. میرے بندے ان 3 شرطوں کے ساتھ میری بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے. تیری زندگی کے 60 سال بیت گئے، 70 سال بیت گئے، 80 سال گزر گئے، سب گناہوں میں گزر گئے، لیکن تو ان 3 شرطوں کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کے دیکھ. تیرے آنے کی دیر ہے، میں تیرے گناہوں کو مٹاؤں گا نہیں، بخشوں گا نہیں، بلکہ کیا کروں گا؟ یبدل اللہ سیئات ما حسنات، ہم تمہارے انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالیں گے. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بنانا. ایک بار پھر صلوات کا شرف حاصل کر لیجئے. عبادت سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ کوئی دوست نعرے لگوا دے، عبادت سمجھتے. پھر امام فرماتے ہیں، ایمان سے نشین رہے، امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَصُحْبَةَ الْعَاصِينَ. اے سید سجاد کے عزادارو ذہن نشین کر لو. امام فرماتے ہیں إِيَّاكُمْ وَصُحْبَةَ الْعَاصِينَ، گناہگاروں کی صحبت سے بچو. گناہگاروں کی صحبت میں جاؤ گے، توجہ، گناہگار ہو جاؤ گے. گناہگاروں کی صحبت سے بچو. دلیل قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ آیہ مبارکہ 119. ارشاد پروردگار غیروں سے نہیں مومنوں سے بات ہے. غیروں سے نہیں مومنوں سے بات ہے. سورہ توبہ توجہ آیہ مبارکہ 119. ارشاد پروردگار ہوتا ہے گناہگاروں کی صحبت اور اختیار کریں. مومنوں تمہیں گناہگاروں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے. تمہارے چوتھے تاجدار ولایت فرماتے ہیں، اور خدا قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، مومنوں تم سے بات ہے، علی والو تم سے بات ہے، محبت علی کا دم بھرنے والو تم سے بات ہے. یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مومنوں اللہ کی نافرمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مومنوں کی ذمہ داری ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور سچوں کا ساتھ اختیار کرنا. دنیا والے جانتے ہیں کہ کون سچا ہے کون صادقین میں سے ہے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ میدان مباہلہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر صادقین کا منظر دیکھنا ہے تو دیکھو نبی رحمت آ رہے ہیں. کون ہے نبی رحمت؟ مجھے کہنے کی اجازت دے دیجیے. یہ وہ ہیں جنہیں آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، جنہیں زہرا کا بابا کہا جاتا ہے، جنہیں حسنین کا نانا کہا جاتا ہے، جنہیں وجہ تخلیق
کائنات کہا جاتا ہے، جنہیں سید الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، جو رحمان و رحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز اس دنیا میں اس طرح سے تشریف لا رہے ہیں کہ نہ خدا خاموش ہے، نہ فرشتے خاموش ہیں، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس نبی کی آمد پر ہم خاموش نہیں، مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھو ان کی گودی میں حسین ہیں، ان کی انگلی کے ساتھ حسن ہیں، ان کے پیچھے چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی زہرا ہیں، اور مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے صرف چادر تطہیر میں ہی لپٹی ہوئی نہیں ہے زہرا، بلکہ آج تو نبوت اور امامت کے درمیان توجہ، نبوت اور امامت کے پردوں میں اس انداز میں زہرا میدان عمل میں تشریف لا رہی ہیں کہ خداوند متعال صدا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے لیے دعا کے لیے مجھے کہا گیا، ہمارے عظیم قائد تھے، خدا انہیں جوار رحمت نصیب فرمائے، ان کے یہ جملے ہیں، چاہتا ہوں نظر کرتا چلا جاؤں اور ان کی روح کو شاد کروں۔ وہ فرماتے تھے جب یہ نورانی قافلہ اس انداز میں نکلا کہ آگے آگے نبی تھے، گودی میں حسین تھے، انگلی کے ساتھ حسن تھے، پیچھے چادر تطہیر میں زہرا تھی، ان کے پیچھے علی حیدر کرار تھے، تو وہ فرماتے ہیں ادھر سے یہ قافلہ چلا، ادھر سے قرآن نے خداوند متعال نے قرآن میں ان کا قصیدہ پڑھا اور صدا دے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ مجھے شمس نبوت کی قسم، اس کی کرن زہرا کی قسم اور قمر امامت کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے طلوع کرتا ہے۔ توجہ، مجھے معاف کیجئے محترم دوست احباب، ذہن نشین کر لیجئے یہ بات، یہ عظیم قافلہ میدان مبارزہ میں کیوں اترا؟ قرآن کہتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ صادقین کا قافلہ ہے جو کاذبین پہ لعنت ڈالنے کے لیے نکلا ہے۔ تو موالیان حیدر کرار، پیتن پاک سے محبت کا دم بھرنے والے میرے محترم دوست و احباب، مولا آپ کو صدا سلامت رکھے۔ صادقین سے پیار کرنا ہے تو پھر سچ بولنا پڑے گا، اگر سچ نہیں بولو گے تو پھر کاذبین کی لسٹ میں چلے جاؤ گے، اور کاذبین کی لسٹ میں گئے تو پھر پیتن پاک کی لعنت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پیتن پاک کی لعنت کا سامنا کر سکے، لہذا پیتن پاک سے محبت کا دم بھرتے ہوئے آج اس مجلس میں وعدہ کرتے ہیں سچوں کے مرید زندگی کے ہر موڑ پر سچ بول کے بتائیں گے کہ سچوں کے پیروکار بھی ایسے سچے ہوا کرتے ہیں۔ نہیں دوستو احباب، معذرت چاہتے ہوئے مولا آپ کو سلامت رکھے، میں حسینی فقیر ہوں، میں مجلس میں فقیرانہ صدا کرتا ہوں، میں نیاز لینا چاہتا ہوں، مجھے نیاز دیجئے۔ نعرہ محفل کو گرمانے کے لیے نہیں، نعرہ فقیر کو داد دینے کے لیے نہیں، نعرہ تو ایک عزم ہے، نعرہ تو ایک عہد ہے، نعرہ تو ایک پیمان ہے جو موالی حیدر کرار اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آواز بلند کر کے بتاتا ہے میں علی والا ہوں، میرا تعلق علی سے ہے، میری سیرت و کردار کی خیرات علی۔ توجہ معذرت چاہتا ہوں۔ سلامت رہیں، لیکن فقیر چاہتا ہے نعرہ وہ لگائے جو آج کے بعد یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے سچ بولنا ہے، میں سچوں کا پیروکار ہوں، میں سچ بولوں گا، میں سچوں کا پیروکار ہوں، میں سچ بولوں گا، میں سچوں کا پیروکار ہوں، میں سچ بولوں گا۔ اگر ہم سچوں کے پیروکار ہیں، ہم سچ بولیں گے تو پھر غدیری ماحول بناتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری قوت و طاقت سے ایک پر عزم پر عہد نعرہ لگائیں گے
مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. ایک بار پھر صلوات کا شرف حاصل کر لیجیے. وہ اجازت تو امام کا فرمان مکمل کروں تو پھر ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے. امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَصُحْبَةَ الْعَاصِينَ، اے میرے عزاداروں گناہگاروں کی صحبت سے بچو. وَمَعُونَةَ الظَّالِمِينَ، بچو کس چیز سے؟ ظالموں کے مددگار نہ بننا، ظالموں کا ساتھ نہ دینا. جب معلوم ہو جائے کہ یہ ظالم ہے تو پھر اس کا ساتھ نہیں دینا. ظلم میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. کیوں؟ ہم تو وہ ہیں جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم صرف ظالموں پر لعنت نہیں کرتے بلکہ ہم تو ان پر بھی لعنت کرتے ہیں جو ظالموں کے ظلم پر راضی ہو. اہل علم دوست و احباب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لیجئے. زیارت وارثہ میں جملے ہیں لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ان پر بھی لعنت ہے. لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک. اے آقا حسین جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ان پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں. صرف ان پر نہیں بلکہ جنہوں نے وہ ظلم سنا اور اس ظلم پر راضی رہے ان پر بھی لعنت. یہ زیارت وارثہ کے جملے ہیں. لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولا یا ابا عبداللہ، اے حسینیو، سید سجاد فرماتے ہیں ظالموں کا ساتھ نہیں دینا. جب طے ہو جائے کہ یہ ظلم کر رہا ہے تو آپ کو بتا دوں ایک ظلم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، قرآن میں خدا فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. دنیا والوں شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جب معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ شرک کر رہا ہے تو اس مشرک کا ساتھ نہ دینا، کیونکہ مشرک کا ساتھ دینا اصل میں ظلم کا ساتھ دینا ہے. معذرت چاہتے ہوئے ایک منزل طے کروانا چاہتا ہوں. امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی ایک کتاب ہے جو ہمارے درمیان مشہور ہے، معروف ہے، تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہے. اسے صحیفہ کاملہ کہتے ہیں، اسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، اسے زبور آل محمد کہتے ہیں، اسے انجیل اہل بیت کہتے ہیں. وہ ہمارے درمیان موجود ہے جس میں میرے مولا کی دعائیں ہیں. اور مجھے یہاں پہ یہ کہنے کی اجازت دے دو دوستو، معاف کرنا، حسینی فقیر کو نیاز دے دو. آج نہیں معلوم زندگی میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا نصیب ہو یا نہ ہو. ہم دن دیکھتے ہیں آج کا دن کیسے ہے. توجہ، دن نیک ہے، دن بد ہے. جنتری اٹھائی، دن دیکھا، دن نیک ہے، دن بد ہے. اور نیک دن میں کوئی کام کر لیتے ہیں اچھا، بد دن میں اچھے کام بھی. یہ میرے پاس نہج البلاغہ ہے. موالیان حیدر کرار خطیب منبر السلونی فرماتے ہیں ما من یوم یمر علی ابن آدم الا قال له ذلك اليوم انا یوم جدید وانا علیکم شہید. قبلہ محترم اجازت چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. دوستو احباب توجہ کیجئے، موالیان حیدر کرار ذہن نشین کر لیجئے. امیر المومنین کی محبت کا چراغ دل میں روشن رکھنے والوں، اس روشنی میں زندگی کا سفر کرنا سیکھو. کیسے سفر کرو؟ امام فرماتے ہیں ما من یوم یمر علی ابن آدم، ابن آدم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا الا قال له ذلك اليوم، مگر یہ کہ وہ دن اس بندہ خدا سے بات کرتا ہے. کون اس بات کو سمجھے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہاں وہ سمجھ سکتے ہیں جن کا علی ایسا امام ہے. علی امام فرماتے ہیں
کوئی دن ایسا نہیں جو ابن آدم پہ گزرے مگر وہ اس بندے سے یہ کہتا ہے انا یوم جدید وانا علیکم شہید، میں تیری زندگی کا نیا دن ہوں۔ ہر آنے والا دن مولا کی زبان میں کیا کہتا ہے؟ انا یوم جدید، میں تیری زندگی کا نیا دن ہوں، وعلیک شہید، اور میں تجھ پر گواہ ہوں۔ لیکن موالی تجھے مشورہ دیتا ہوں، مولا علی کا بیان سنا رہا ہوں، موالی کو وہ دن مشورہ دیتا ہے، قل فیا خیرن وعمل فیا خیرن، میری طرف نہ دیکھ، اپنے کردار کی طرف دیکھ، کہے تو اچھی بات کہے، کر تو اچھا کر۔ صلوات پڑھ لیجئے مولا کی ذات پر۔ محبت بڑی صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ دوست احباب، منزل کے قریب پہنچ رہا ہوں، ذہن نشین کیجئے۔ دن نہ دیکھ، اگر دنوں میں کوئی نحوست ہے بھی صحیح تو پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی اور پریشان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تیرے پاس ایک علی نہیں، تیرے پاس 4 علی ہیں۔ توجہ، کہا جاتا ہے شیعو تم علی زیادہ کرتے ہو، ہم عرض کرتے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ خدا نے ہمیں 12 امام عنایت کیے ہیں، میں ان 12 اماموں کے نام بھی لینا چاہوں تو مجھے 4 مرتبہ کہنا پڑتا ہے علی 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 علی۔ ان میں سے تیرے دوسرے علی امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ کے آخر میں دنوں کے لیے دعا دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر ہفتے کا دن ہے جنتری میں نہ دیکھ، نیک ہے یہ بد، نیک ہے یہ ناس، یہ نہ دیکھ، بلکہ تیرے پاس سید سجاد کی دعا کا خزانہ موجود ہے۔ ہفتے کے دن تو قرآن کی تلاوت کر، نماز فریضہ کو ادا کر، اور اپنے امام کی کتاب صحیفہ سجادیہ اٹھا کر ہفتے کے دن کی دعا پڑھ لینا تیرا کام ہے۔ اگر اس دن میں کوئی نحوست ہے تو اس نحوست کو دور کرنا سید سجاد کے رب کا معذرت چاہتے ہوئے پھر خیرات لینا چاہتا ہوں اور خیرات لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ خیرات کیا ہے؟ خیرات یہ ہے کہ آج کے بعد ہم دن نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد ہم اپنی گفتار دیکھیں گے، آج کے بعد دن نہیں دیکھیں گے، اپنا کردار دیکھیں گے۔ دن دیکھنے کی بجائے اپنا گفتار و کردار دیکھ کر اپنے گفتار و کردار کو اپنے ائمہ معصومین کی سیرت و کردار میں ڈھال کر دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ ہر قسم کی نحوست انہیں نصیب ہوتی ہے جن کا کوئی ولی وارث نہ ہو، میرے تو 12 وارث۔ معذرت چاہتے ماشاء اللہ۔ آج ایک اور کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جو میرے امام علیہ السلام کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ تیرے چوتھے تاجدار ولایت نے حقوق کو بیان کیا ہے، 50 حقوق بیان کیے ہیں۔ رب اکبر کے حق سے لے کر تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو جو حق نگاہ امامت میں بنتے ہیں، امام حق نے وہ بیان کر کے حق ادا کر دیا۔ رسالۃ الحقوق، تو اسی رسالۃ الحقوق میں امام علیہ السلام سب سے پہلا حق بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا۔ لوگوں ذہن نشین کر لو، سب سے بڑا حق تم پہ یہ ہے، سید سجاد فرماتے ہیں سب سے بڑا حق تم پر اللہ کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ تو اس کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اسی لیے نمازی تشہد میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرا کوئی شریک
نہ ذات میں شریک، نہ صفات میں۔ صلوات تو پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ مشرک کا ساتھ نہیں دینا، مشرک کا ساتھ نہیں دینا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مولا امام سجاد فرماتے ہیں مشرک کے ساتھی نہ بنیے، تو مولا فرماتے ہیں اگر تم یہ حق ادا کرو گے فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تو یہ کام کرے گا بِإِخْلَاصٍ، اخلاص کے ساتھ، جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو پھر ذہن نشین کر لے، اللہ کی عبادت تو کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ سید سجاد ضمانت دیتے ہیں کہ پھر اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے معاملات میں تیرا حامی و ناصر بن جائے گا۔ معذرت چاہتے ہوئے آخر میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، حقوق کی بات آ گئی تو میرے پاس اس وقت جامع الاخبار ہے۔ جامع الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمہ مذہب اہل بیت کے عظیم محدث ہیں، جنہوں نے اس میں یہ حدیث محفوظ کی ہے۔ آپ صلوات پڑھیے، میں حقوق کے عنوان سے کچھ گزارشات پیش کروں۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ وقت تمام ہو رہا ہے، لیکن آپ کی توجہ چاہتے ہوئے چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی بیان حقوق سے آپ کو کچھ حق بتا دوں۔ محبت بھری صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر دی جائے، تھوڑی دیر دی جائے۔ آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ مولانا سے اجازت لے لیجیے، تو پھر ایک محبت بھری صلوات پڑھیے۔ فقیر آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی بارگاہ میں نجف میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں روزہ خوان ہوں، میں مجلس پڑھتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عزیز، اگر آپ روزہ خوان ہیں تو روزہ خوانی میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مومنوں کو ان کے حقوق بیان کریں۔ مومنوں کو قبلہ محترم، مومنوں کو ان کے حقوق بیان کریں۔ تو انہی حقوق کے عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للمومن علی المومن سبعۃ حقوق واجبۃ من اللہ تعالی۔ مومنوں ذہن نشین کر لو، معصوم ارشاد فرماتے ہیں مومن کے مومن پر، پھر ذہن نشین کیجئے، مومن پر 7 حق ہیں جو اللہ کی طرف سے واجب ہیں۔ نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، خمس واجب، جہاد واجب، امر بالمعروف واجب، نہی عن المنکر واجب، تولی واجب، تبرع فروعات دین ہے نا۔ تو اسی طرح جیسے یہ واجبات ہیں، اسی طرح مومن پر 7 حق ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، مومن پر 7 حق ہیں۔ پہلا حق الاجلال فی عینہ، مومن کی آنکھ میں احترام ہونا چاہیے۔ آنکھ میں احترام۔ والوضع فی صدرہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں، آنکھ میں احترام ہو، سینہ میں محبت ہو، مومن کے لیے بغض نہ ہو، مومن کے لیے کینہ نہ ہو، مومن کے لیے حسد نہ ہو، مومن کے لیے محبت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مومن کے لیے اس سینہ میں محبت ہوتی ہے جس سینہ میں امیر المومنین کی محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ والمواساۃ فی مالہ، توجہ، مال میں مومن کو برابر کا شریک رکھنا چاہیے۔ تیسرا حق، چوتھا حق، مومن کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔
امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، جو شخص ایک مومن کی غیبت کر رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے حسینیوں اسے روک دیا، کہا خاموش، صرف خاموش نہیں کرایا، مظلومیت حسین کی قسم، عزاداران سید الشہداء امام حسین نے اسے خاموش نہیں کرایا، بلکہ خاموش کرانے کے بعد فرمایا کہ تو جو کام کر رہا ہے فَإِنَّهُ إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ، یہ تو جہنمی کتوں کی غذا ہے، مومنوں کی شان نہیں ہے کہ مومنوں کی غیبت کریں۔ توجہ، آج ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، معاف کرنا مجھے، دین کوئی معمولی شے نہیں ہے، دین بہت قیمتی ہے، کون جانے دین کی قیمت کیا ہے؟ ہاں وہی جانتے ہیں جن کا تعلق کربلا سے ہے، جن کا تعلق زہرا کے لال سے ہے، جو یا حسین کی صدا بلند کرنا عبادت سمجھتے ہیں، جو ماتم حسین کے سینے پہ داغ کو نشان حیدر سے کم نہیں سمجھتے، وہ جانتے ہیں کہ دین کی قیمت کیا ہے۔ وہ قیامت کی گھڑی تھی جب زہرا گلال زین ذوالجناح پہ تھے اور بابا کی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے کہ اتنے میں فضا میں قرآن کی تلاوت ہونے لگی، نامعلوم قاری قوم تھا لیکن تلاوت ہونے لگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ادھر سے یہ تلاوت ہوئی، ادھر سے زہرا کے لال نے تلوار کو نیام میں ڈالا اور ایک مرتبہ اعلان کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ، حسین کا بدن حاضر ہے۔ اجرکم علی اللہ، منزل کے قریب آ گیا، بہت اچھا استقبال کیا آپ نے، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، آسمان لرز گیا، زمین کانپ گئی، مچھلیوں کو دریاؤں میں زندگی کا سانس لینا مشکل ہو گیا، درندوں نے جنگلوں میں نوحہ کیا، حور و غلمان تڑپ گئے، جب زہرا گلال زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آیا اور ایک مرتبہ قبضہ تلوار پہ ماتھا ٹیکے، امام نے صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ آج ہم لاکھوں کی تعداد میں لبیک یا حسین کی صدا بلند کر کے آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آقا آپ نے اس وقت مدد کے لیے پکارا تھا، آج لاکھوں کروڑوں تیری بارگاہ میں چلے آتے ہیں اور ایک ہی صدا ہے، حل من ناصر کا استغاثہ بلند کرنے والے میرے حسین، تیرے عزادار حاضر ہیں، تیرے ماتمدار حاضر ہیں، عزاداران سید الشہداء۔ ادھر وہ قیامت کی گھڑی کہ یہ 3 سات برابر علماء مقتل نے لکھا کہ زہرا گلال زمین کربلا پہ ایسے پڑے رہے کہ معلوم ہوتا تھا کہ جسم اطہر سے روح انور پرواز کر چکی ہے، لیکن معلوم نہیں ہو رہا تھا، اشکیاء میں ہلچل تھی کہ اتنے میں ایک بدبخت شقی نے، جگر تھام لیجئے، ایک بدبخت شقی نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تم عمل کرو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ زہرا کے لال کے جسم میں جان ہے یا نہیں۔ جگر تھام لیجئے، عزادارو قیامت کی گھڑی تھی، وہ حسین جو 3 سات برابر زخموں سے چور چور اپنے لہو میں تھر بتھر خاک کربلا پہ تڑپ رہے تھے اور اس عالم میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جس میں اطہر سے روح پرواز کر گئی ہے یا نہیں۔ تو اس عالم میں اس ملعون نے مشورہ دیا کہ فوج کا ایک دستہ تیار کیا جائے جو زہرا کے لال کے قریب سے گزرتے ہوئے بس اتنا کہہ دے، حسین مارے گئے ہیں، چادر زینب لوٹ، اللہ اکبر، حسین مارے گئے، چادر زینب لوٹ لو۔ علامہ علی نقی نقل فرماتے ہیں یہ نے اپنے آپ کو کوہنیوں کے بل بلند کیا اور کہا ظالموں ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں چادر
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی ہے کہ پرسا ماتم کی تیاری۔ اے عزادارو مجھے معاف کرنا، صاحب نجم المزیہ نے تحریر کیا، امام صدا دے رہے تھے ظالموں خیموں کی طرف نہ بڑھنا، ابھی حسین زندہ ہے، صاحب نجم المزیہ کی تحریر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھا نا امام حسین نے کہ ظالم نہیں رک رہے تو ایک مرتبہ حسین کا رخ فرات کی طرف مڑ گیا اور صدا دی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اے فرات کے کنارے سونے والے عباس، اے زہرا جائیوں کے پردوں کے محافظ، اجرکم علی اللہ۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ادھر حسین شہید ہوئے، ادھر سرخ و سیاہ آندھی چلی، اور اس عالم میں ایک مرتبہ ثانی زہرا سید سجاد کے خیمہ میں آئی۔ ہائے مظلومیت سید سجاد، کہا سجاد بیٹھے آنکھیں کھول، دیکھ کیا اعلان ہو رہا ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ہائے زہرا کا نام مارا گیا۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کنات ہٹائیے، جب کنات ہٹی تو یہ میرا مظلوم امام سجاد ہے، خدا ایسا منظر کسی بیٹے کو نہ دکھلائے جو میرا امام سجاد دیکھ گیا۔ ایک مرتبہ دیکھا بابا کا سر نو کے سینہ پہ سوار تھا، وہیں سے بولے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے بابا سجاد کا سلام قبول کر لیجئے، سجاد کا سلام۔ بس اسی سید سجاد سے عزادارو وطن میں کسی نے پوچھ لیا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں؟ جیسا کہ کسی شاعر نے لکھا عابد سریے وطن میں کسی نے کیا کلام، بہت درد بھری بات ہے، عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ قلق تم پہ یا امام۔ حضرت نے 3 بار کہا، رونے کے لیے ہی کافی ہے، حضرت نے 3 بار کہا، حضرت نے 3 بار کہا، عزادارو حضرت نے 3 بار کہا شام شام شام، ہائے بازار شام، ہائے دربار شام، ہائے زندان شام، بازار شام کچھ اس طرح آل محمد پہ گزرا عزادارو، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، بیویوں کے لباس کا رنگ بدل رہا ہے، اور بزبان شاعر ماتم کی تیاری کر لو، بازار کے ہر موڑ پہ عزادارو دیگر تھام لو، ماتم دارو سید سجاد کو پرسہ دے دو، بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، بازار کے ہر موڑ پہ بازار شام، بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شام، بازار شام، دربار شام، بڑا درد بھرا مرحلہ تھا دربار شام۔ مجھے معاف کرنا سادھارو، یہ وہ مقام تھا جہاں پر تیرے سید سجاد جیسا غیور امام پکار اٹھتا ہے لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش مجھے میری اماں نے پیدا نہ کیا ہوتا کہ مجھے ماؤں بہنوں کے ساتھ ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے۔ اور جیسا کسی کہنے والے نے کہا رکنے کے لیے تو بس یہی 3 لفظ کافی ہیں، یزید کا دربار، علی و بطول کی بیٹیاں ننگے سر اور سید سجاد۔ واہ مصیبتہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔